علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ حضرت آدم مسجود ملائکہ ہیں۔ ملک ایک صلاحیت اور توانائی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جو توانائیاں اور صلاحیتیں تقسیم کی گئی ہیں اور تعمیر کی گئی ہیں اور تاسیس کی گئی ہیں، ان ساری صلاحیتوں کو حضرت آدم کے آگے اللہ نے جھکا دیا ہے۔ تمام تر شعبہ ہائے تدبیر کائنات حضرت آدم کے سامنے جھکائے گئے۔ یہ مسجود ملائکہ ہیں۔ حضرت آدم کی زندگی عزیزان گرامی توبہ اور استغفار پر مشتمل زندگی۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجر کے قریب نہ جانا۔ مبارک مجمع کچھ سننے آیا ہے، اس منزل بیان پر تھوڑی سی توجہ میں اور زیادہ مضاعف اور زیادہ توجہ چاہوں گا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا۔ اچھا بیٹا پنکھے کو ہاتھ نہیں لگانا، مثال دے رہا ہوں بھائی، پنکھے کو نہیں دیکھیں، کوئی نہیں لگا رہا، بیٹا پنکھے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کا مطلب ہمارا یہ تھا نا کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور اس کو گھما کر صحیح رخ پہ کر دے تو مطلب پورا ہو گیا۔ حضرت آدم درخت کے قریب نہ جاتے، کوئی لا کے پھل کھلا دیتا، تو حضرت آدم کو تو درخت سے روکا تک گیا تھا نا بھائی، میں درخت کے قریب کب گیا؟ تو نے کب کہا تھا کہ پھل نہیں کھانا؟ تو نے تو کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا، تو میں درخت کے قریب نہیں گیا، فرشتے موجود تھے، فرشتے تھے نا جبھی تو سجدے کی بحث ہو چکی۔ کوئی بھائی وہاں پر شیطان بھی تھا، اور عجیب جنت ہے جس میں شیطان بھی تھا۔ بھائی جنت ہے یہ جس میں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو میرے بچوں جوانوں یہی اسی مرحلے پہ جان لو کہ یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جس میں اعمال گزارنے کے بعد داخلہ ملے گا۔ یہاں جنت لغوی اعتبار سے جنت ہے، خوشگوار ماحول، خوش چشم ماحول، جہاں جس جگہ کو دیکھ کر اچھا لگے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ جنت جن، جنین، مجنون کے خاندان کا لفظ ہے۔ علمی گفتگو سننے والے توجہ کریں۔ مجنون، جن، جنت، جنین ماں کے شکم میں چھپا ہوا بچہ جنین، مجنون جس کی عقل چھپ جائے، جنت جو پھولوں سے، پودوں سے، ہریالی سے، سبزے سے زمین چھپ جائے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو پھولوں سے اور پودوں سے سجی ہوئی جگہ تھی، حضرت آدم کو وہاں پر رکھا گیا تھا، ورنہ تو جنت کا حصول تو اعمال کے بعد ہے نا، اعمال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت آدم کو تو زمین، اچھا جب اللہ نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اللہ نے تو خلیفہ زمین کے لیے بنایا تھا، زمین پہ تو آنا ہی تھا۔ میں اپنی تعبیر میں اگر یوں کہہ دوں کہ حضرت آدم کو مثلاً 1 ہفتے بعد زمین پر آنا تھا، اس عمل کی وجہ سے ذرا 1 ہفتے پہلے آ گئے، تبھی ہمارے مزاج میں بھی عجلت ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آنا تو تھا حضرت آدم کو، مگر 1 ہفتے پہلے آ گئے۔ وہاں رہنے کے لیے تو انہیں خلق ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہاں حضرت آدم نے پھل کھا لیا اور کہہ دیتے کہ بھائی میں تو درخت کے قریب ہی نہیں گیا، تو پھل تو کسی اور نے لا کے دے دیا، تو مطلب کیا ہے؟ یہ جو شجر، اچھا حضرت آدم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا بھائی، شجر تھا، جی شجر تھا تبھی کہا گیا کہ درخت کے قریب نہ جانا، درخت تھا تبھی کہا گیا درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ عجیب مسلمان ہے کہ حضرت آدم سے پہلے نبی کو نہیں مانتا، درخت مان لیتا ہے۔ ہمارے نبی نہیں تھے حضرت آدم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اس نقطے پر میں نے نسبتاً محنت کی ہے تو اپنی محنت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں اس کا ممنون ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ قریب نہ جانا، قریب نہ جانا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا ایک اور آیت سن لیجئے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ
اصلها ثابت وفرعها فی السماء. توجہ، اے میرے نبی تمہیں اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. ذہن میں رہے لا تقربا هذه الشجرہ. اب اس آیت کو ذرا سنیے. الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اے میرے حبیب دیکھو اللہ نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. کوئی درخت ڈھونڈیے کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں. کوئی درخت ڈھونڈیے جس کے قریب جانے سے آدم کو روکا گیا ہو. وہ درخت کسی گندم کا درخت نہیں تھا، اس درخت کو محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. اے آدم تم محمد اور علی کو اپنے جیسا نہ ماننا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر تم نے محمد اور علی کو اپنے قریب نہ جانا یعنی انہیں اپنے جیسا نہ بولنا. جو انہیں حضرت آدم اپنے جیسا نہ کہہ سکیں. بھائی لفظوں کو محسوس کریں. جب حضرت آدم محمد کو اپنے جیسا نہ کہہ سکیں تو یہ امت کیسے کہہ رہی ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں؟ بھائی توجہ چاہوں گا. یہ شجر یعنی شجرہ طیبہ. دونوں آیتیں نہ پڑھی ہوتی تو شاید کوئی مجھے مجلس کے بعد روک لیتا. مولانا ایک بات آپ آیت سے کر رہے ہیں، ایک حدیث سے کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا حدیث کیسی ہے. ایک آیت کہہ رہی ہے کہ آدم درخت کے قریب نہ جاؤ. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمانوں میں ہیں. کوئی درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اگر آمادہ ہے تو جملہ سنیں. کوئی درخت دیکھا آپ نے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں؟ اچھا چلیں اور میں اپنی بات کو روشن کر دیتا ہوں. اس کے بعد والی آیت تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ قرآن ہے بھائی. یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. کوئی ایک درخت دنیا کا آپ ڈھونڈ کر مجھے بتائیے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو. چاہے ایک ہفتے کے لیے صحیح. وہ جو ان ممالک کے اندر خوبصورت ممالک کے اندر درخت ہے نا، میں ان ممالک کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. چاہے ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح درخت پھل دینے سے رک جاتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ مادی درخت نہیں ہے، ڈھونڈ کے بھی آ جائیں گے تو نہیں ملے گا. یہ کوئی ایسا درخت ہے کہ جو جیل میں بھی ہو تو رہائیاں دلوا رہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا درخت ہے جو فاقے بھی ہو تو بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا درخت ہے جو یہاں رہ کے وہاں والوں کو کھلا رہا ہوتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا. کوئی ایسا گھرانہ بھی ہے جو فرشتوں کے لیے روٹیاں بھیجتا ہو. جو یہاں سے روٹیاں وہاں جاتی ہوں، یہ اس درخت کی بات ہو رہی ہے. اور اسی درخت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ ایک ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. جی یہ موسم کی بنیاد پہ پھل نہیں دیتا بلکہ پھل دیتا ہے. جی اور جس کا پھل زیادہ، جو پھلدار ہو، بارآور ہو، اس کی شاخیں جھکتی ہیں، آسمانوں کی طرف نہیں جاتی. مگر آسمانوں کی طرف جانا بتا رہا ہے. زمین میں جڑیں مضبوط، شاخیں آسمانوں میں. یہ قرآن ہے نا. تو جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے. جس کا تعلق یہاں سے گہرا ہو، جس کی شاخیں وہاں پر جڑی ہوئی ہوں، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. وسیلہ دو طرفوں سے جڑے ہوئے وجود کو کہا جاتا ہے. جس دروازے پر میں اور آپ اس شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم سنی شیعہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ یہاں ہیں مگر وہاں کے ہیں. لہذا یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچانا بھی انہی کا کام ہے، اور وہاں کی رحمتیں، برکتیں اور رزق اتارنا بھی انہی کا کام ہے.
یعنی اللہ جب اپنا رزق دیتا ہے تو ان کے ذریعے دیتا ہے، ہم اپنی حاجتیں دیتے ہیں تو انہی کے ذریعے دیتے ہیں۔ اللہ اپنا رزق اتارنے کے لیے، کیا قرآن کی آیات رزق نہیں ہے؟ کیا کلام الہی رزق نہیں ہے؟ تو اللہ کا رزق جب وہاں سے ان کے ذریعے آتا ہے تو اگر میں نے اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھ دی تو یہ شرک کیسے ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کیجئے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کیجئے۔ جس اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہی اللہ تمہیں رستہ بتا رہا ہے۔ اور میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی مل جائے نا جو کہے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلا جواب تو اسے دیا کریں، اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، اس قابل بھی ہو؟ یہاں بڑے بڑے اولیاء نبی کے دروازے پر کھڑے نظر آئے، یہاں بڑے بڑے انبیاء نبی مکرم کے دروازے پہ کھڑے نظر آئے۔ یہاں آج کا مسلمان جسے طہارت بھی کرنا نہیں آتی وہ کہتا ہے ہمیں اللہ کافی ہے۔ سسٹم توڑ رہے ہو تم، اللہ کا بنایا ہوا نظام توڑ رہے ہو۔ مگر ان مجلسوں کی برکتیں یہ ہیں کہ اس عقیدے کو اور اس نظریے کو سالمیت کے ساتھ گزارتا رہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق